بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ مفتی پیر سید ابو الحسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ، مولانا محمد نواز صاحب قادری، قاری حافظ مولانا شاہد محمود صاحب، معزز سامعین کرام، آپ اور میں آج کی محفل میلاد پاک کے اندر شب میلاد میں حضور کی بارگاہ کے اندر اپنے دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ رب لم یزل اپنی محبوب کی رحمت کے توسل سے اور اپنے محبوب کی شان رحمت کے وسیلہ سے ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے اور خلاق دو عالم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ مجھ سے پہلے یقیناً نوجوانوں نے زوردار خطابت نقابت سب کچھ کر چھوڑا ہے۔ شاہ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں نعت کی صورت میں حضور کا میلاد بیان کر دیا۔ اب ذرا آپ بھی جلدی میں ہیں اور اس حاضری کے بعد میری 2 حاضریاں آج کی رات کی اور ہیں۔ یقیناً مجھے بھی سفر پر آگے چلنا ہے۔ سورہ یونس، کیونکہ لفظ صحیح معنوں میں یونس ہوتا ہے، یوسف ہوتا ہے۔ ہم یوسف پڑھتے ہیں اور یونس پڑھتے ہیں۔ کچھ لفظ اغلاط العام میں جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ جس طرح زبان پہ چڑھ جاتے ہیں پھر اسی طرح ان کو ادا کرنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 58 اس میں رب لم یزل نے اپنے محبوب سے حکم ارشاد فرمایا کہ محبوب ایک اعلان آپ اپنی زبان نبوت و رسالت سے فرما دیں۔ یہ بچے ذرا خاموش رہیں، حافظ جی آپ کے شاگرد ہیں، ان کو اپنی زبان سے پیار سے کہیں، کوئی ایسے کہے، غیر استاد ایسے کہہ دے گا ٹھیک ہے۔ میں نے آپ استادوں کو کہا ہے کہ پیار سے کہیں، بولے تو پھر یہ نہ ہو کہ کل صبح کٹاپا ہو آپ کا ہے۔ حافظ صاحب جلالی بھی ہے، وجہ ہے یہ نہیں مدرسے میں نہ مارے تو 6 مہینے کسی بچے کو نہیں مارتے، جب مارتے ہیں تو پھر اس کو نانی یاد کرا دیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، دیکھو ہم نے سورہ یونس سے میلاد کی آیت پڑھی تو علامہ یونس قادری صاحب آ گئے، علامہ یونس نقشبندی قادری صاحب۔ اللہ اکبر، وجہ ہے کہ نہیں؟
اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیں، قل فرما دیں بفضل اللہ و برحمتہ، جب تمہیں ملے اللہ کا فضل و برحمتہ اور اس کی رحمت۔ ایسے 2-4 منٹ مجھے بات 2-1 منٹ مجھے بات چلانے دیں کہ ایک ایک بچہ آپ اپنے حوالے نہیں کر لیتے، حصے میں لے لیں ایک بچہ، سارے مختلف اٹھو، درمیان میں بکھر کے بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ شاباش، نہیں ایک علیحدہ ہو کے ایک بچہ ایک بڑے کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ بھی بڑے ہو جائیں گے، نہیں ایک بچہ ایک بڑے کے ساتھ ہو جائے، جلدی کرو۔ فرمایا کہ جب تمہیں ملے کوئی فضل و برحمتہ اور اس کی رحمت، فبذالک فلیفرحوا، تو پھر ان کے ملنے پر تم خوشیاں مناؤ۔ فلیفرحوا یہ امر کا صیغہ ہے، اس میں حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، تو تمہیں چاہیے یہ کہ تم خوشیاں مناؤ۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو تم جمع کرتے ہو اس سے زیادہ بہتر ہے اللہ کی رحمت ملنے اور اللہ کے فضل ملنے پر خوشیاں منانا۔ خوشیاں منانا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اب جمع 2 چیزیں کی جاتی ہیں، ایک اپنی پونجی مال و زر، پیسہ یعنی سونا اور چاندی جمع کیا جاتا ہے، زمین و اسباب جمع کیا جاتا ہے، اور ایک اپنے نامہ اعمال کے اندر اعمال یعنی نیک اعمال، اعمال صالح جمع کیے جاتے ہیں۔ 2 ہی چیزیں ہیں جمع کرنے والی، سبحان اللہ، 2 ہی چیزیں ہیں جمع کرنے والی، مال و اسباب یا نیک اعمال۔ بات آپ کے سمجھنے کی ہے، ان 2 چیزوں کو بیان فرما دیا، ہوا خیر مما یجمعون۔ ہوا جو ضمیر ہے، فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا یہ جو خدا کی رحمت اور خدا کے فضل ملنے پر فَلْيَفْرَحُوا تم خوشیاں مناتی ہو، وہ خوشیاں منانا مال جمع کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے اور اعمال صالح سے بھی زیادہ افضل ہے مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی کے اندر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کام ٹھیک ہو گیا، یہی کام آپ کو پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ وہ جو ہے یہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر۔ میں یہاں پر قرآن پاک کی آیات کثرت سے آپ کے سامنے پڑھی جا سکتی ہیں کہ جب بھی رحمت ملے تو پھر اللہ کا حکم ہے فَلْيَفْرَحُوا، جب خدا کا فضل ملے تو پھر اللہ کا حکم ہے فَلْيَفْرَحُوا۔ ہر رحمت چھوٹی ہو تو فَلْيَفْرَحُوا، بڑی ہو تو فَلْيَفْرَحُوا۔
تفسیر روح البیاں کے اندر صاحب روح البیاں بیان کرتے ہیں ایک سوال، اس سوال کا جواب، ایک سوال اس سوال کا جواب صاحب روح البیاں کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام، علماء کرام آگے آؤ، نوجوان علماء آگے آؤ، قرضہ کرو کرو ادھر مل جاؤ، شاباش، اب تقریریں یاد کرو، کل پرسوں جمعہ ہی پڑھانے آؤ۔ اب میرے شاگرد ہیں نا، میں جہاں آپ کو بٹھاؤں وہیں آپ کا بیٹھنا شان ہے، وہیں آپ کا بیٹھنا آپ کی شان ہے۔ توجہ ہے یعنی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق صاحب قادری تشریف لائے، اب خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرمایا صاحب روح البیاں کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں، کہاں ہے؟ جنت میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو بنی مصطفیٰ کی وجہ سے، ابھی آپ کی سماعتیں تیز نہیں، ادھر میری طرف دیکھو ذرا، جو بنی مصطفیٰ کی وجہ سے، جن کے سروں پر تاج نبوت، تاج رسالت، عظمت کی پگڑیاں حسین کے نانا کے صدقے سجے، نہیں ذرا سنو، میں ایسے بھیک مانگ کے داد نہیں لینی، آپ حضور کے غلام بن کے سنیں، ان میں سے کوئی تو جنت میں ہو، کوئی آسمان میں ہو، اور مصطفیٰ مدینے میں گنبد خضرا میں ہو۔ گفتگو بڑی محبت والی، اگر آپ نے محبت دی تو محبت والی چل پڑے گی، نہیں تو پھر وقت تو میں نے پورا کرنا ہے 15-20 منٹ۔ وجہ کیا ہے؟ علامہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، علامہ اشفاق صاحب، پر نبوت ان کو ملی ہے طفیل مصطفیٰ، رسول ہیں، رسالت ملی ہے طفیل مصطفیٰ۔ تو وہ جو مصطفیٰ کے طفیل ہیں وہ جنت میں رہیں، ان میں سے کوئی آسمانوں پر رہے۔ مصطفیٰ کریم کو رب نے فوراً وصال کے بعد جنت میں کیوں نہیں بلایا؟ وصال سے پہلے آسمانوں پر بلایا تھا، پھر واپس کیوں بھیج دیا؟ آسمانوں پر ہی کیوں نہ رکھ لیا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے نا؟ میں نے بڑی آواز بالکل صاف کروا لی۔ علامہ بیان فرماتی ہیں، علامہ بیان فرماتی ہے صاحب روح المعانی، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی روح، میرے آقا کی روح تمام ارواح کی اصل ہے۔ اصل معنی جڑ، روٹ، ابتدا، مبدا، نقطہ آغاز اور نقطہ اول۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں مصطفیٰ کریم کا ایک تعارف کروایا ہے، نبی امی۔ وہ بات صاحب روح المعانی کی تھی، اور یہ جو اللہ رب العزت نے تعارف کروایا ہے نبی امی، یہ
معنی مطلب مقصد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بیان کیا. بات کی سمجھ آئی نا؟ جس کی نقل مارو اسی کا نام لو. خواہ مخواہ کسی کی تحقیق کو اپنے پیٹے میں نہ ڈالو کہ یہ بات میرے ذہن میں آئی، کیونکہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور نقل کے لیے اصل کی ضرورت بھی ہوتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں نبی کو امی کیوں کہا ہے؟ امی کا معنی ان پڑھ بھی نہیں ہے، اور امی کا معنی صرف یہ بھی نہیں ہے جس کو خدا نے پڑھا کے بھیجا. ام کا معنی ہے آغاز. جیسے سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں ام القرآن، کیونکہ فاتحہ سے قرآن کا آغاز ہوا. تو مصطفیٰ کو امی اس لیے نہیں کہتے کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، امی اس لیے کہتے ہیں کہ ساری مخلوق کا آغاز اور نقطہ آغاز مصطفیٰ کریم کی ذات بابا. جیسے کہ سرزمین مکہ اور سرزمین مکہ کا وہ حصہ جہاں حرم کعبہ ہے، اس کو کہتے ہیں ام القرآن، زمینوں کی ماں. زمینوں کی ماں، زمینوں کی ماں. اس کو زمینوں کی ماں کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے زمین اول سے لے کر زمین آخر تک جو 7 زمینیں بنائی ہیں، اس کا آغاز اس جگہ سے کیا ہے جہاں آج خانہ کعبہ ہے. اس لیے اسے کہتے ہیں ام القرآن، زمینوں کی ماں. اور اس لیے مصطفیٰ کو جب امی کہا تو فرمایا ساری کائنات کی اول ذات مصطفیٰ ہے. ذات مصطفیٰ خود خدا سے ہے اور کائنات ساری وجود مصطفیٰ سے ہے. فیض میں سے توجہ ہے یا نہیں؟ علامہ بیان کرتے ہیں، وجہ بیان کرتے ہیں کہ آخر ادریس جنتوں میں، عیسیٰ آسمانوں پر، مصطفیٰ گنبد خضرا میں. وجہ کیا ہے؟ فرمایا جس طرح روح مصطفیٰ ارواح عالم کی ام ہے. سبحان اللہ تو کہو، کنجوس لکیہ نوس تو نہ نکو. روح مصطفیٰ ام الارواح، تمام روحوں کی ماں ہے، آغاز ہے، اول ہے. اور اول جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتی ہے، اور جو اصل ہوتی ہے وہ ساری فروع کی جان ہوتی ہے. وہ جو ہے یہ سبحان اللہ. درخت کی جڑ اصل ہے، اول ہے، ام ہے، آغاز ہے. جڑ اگر نہ ہو تو درخت جتنا بھی بڑا ہو خشک ہوگا، پھر کٹے گا، پھر جلے گا، پھر آگ بنے گا، پھر آگ بن کے راکھ بنے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. علامہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کو جنت میں کیوں نہ بلایا، وصال کے بعد آسمانوں پر کیوں نہ رکھا؟ فرمایا اس لیے کہ مصطفیٰ کی روح ارواح کی جان ہے اور مصطفیٰ کا جسم اجسام کی جان ہے. اگر جسم مصطفیٰ ابھی فوراً یہاں سے اٹھا کر مدینے سے جنت میں پہنچا دیا جائے
دنیا سے مصطفیٰ کا رابطہ کٹ جائے تو دنیا نیست و نبود اور تباہ و برباد ہو جائے۔ جو ہے یا نہیں جو ہے نا، آگے بیان کرتے علامہ مثال دیتے صاحب روح المعاد بیان مثال دیتے ہیں۔ اب مثال دیتے ہیں، کہا لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں کہ معراج کی رات جب تک مصطفیٰ مقام میں رہے، عالم اجسام میں رہے، مصطفیٰ کریم کا جسم مقام میں رہا، عالم اجسام میں رہا، تو مقام کی رونق اسی طرح رہی، مقام کا چلنا، مقام کا حرکت کرنا اسی طرح رہا۔ اور جب میرے آقا مقام سے نکلے، لا مقام پر گئے، تو ارے یہ قانون فطرت تو نہیں کہ 18,000 سال کی رات ہو جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ رات ہے یا دن ہے۔ میں سمجھا نہیں سکا، جو ہے یا نہیں ہے۔ اور جب اتنی باتیں اور اتنی لمبی ملاقات کرنے کے بعد جب آقا تشریف لائے اور ادھر محبوب کا ایک ہی قدم سارے مقام کے لیے کافی ہے، جب وجود مصطفیٰ مقام سے نکلا، لا مقام میں گیا تو مقام بے جان ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھیں گے تو مجھے پتہ چلے گا ظلم کر جب مصطفیٰ کا جسم عالم اجسام سے نکلا تو عالم اجسام یہ آپ کا جہاں، یہ مشرق، یہ مغرب، یہ شمال، یہ جنوب، ساتوں زمینیں، ساری مخلوق یار کے جسم کے نکلنے سے بے جان ہے۔ 18,000 سال کی رات یہ بے جان رہے، یہ کیا رہے؟ بے جان رہے۔ اور جو ہی میرے آقا نے اپنا ایک قدم لا مقام سے مقام میں داخل کیا، بے جہاں سے جہاں میں داخل کیا، عالم اجسام میں مصطفیٰ نے اپنا قدم داخل کیا، تو وہ قدم لا مقام سے ایک ہی قدم مقام تھا، اور وہی ایک قدم مصطفیٰ کا حجرہ تھا۔ اب جب تو آئے میرے آقا لا مقام پر گئے تو رستے میں عجائب سب کچھ ایک ہی قدم لا مقام سے مقام میں رکھا۔ جو پہنچے تو کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے، وجہ کیا؟ جان جہان سے جو نکلی، جہاں جہان تھا رک گیا، واپس جان جو آئی جہاں جہان تھا وہیں سے چل پڑا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جب میرے آقا ہر شے کی اصل ہے تو پھر رحمت کیا ہوئی؟ ہر رحمت کی اصل، ہر فضل کی اصل، ہر نعمت کی اصل، ہر کرم کی اصل ذات مصطفیٰ ہے۔ فرمایا جس رات ذات مصطفیٰ رب کی طرف سے امت کو ملی، پھر اس رات مصطفیٰ کے ملنے پر فَلْيَفْرَحُوا کا حکم کیا ہوا؟ یہاں پر جو فَلْيَفْرَحُوا ہے، علماء لغت نے توجہ ہے یہ نہیں، اور مفسرین نے بیان کیا ہے، حکم یا تو واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے یا کم از کم یہاں پر اباحت ہے۔ اباحت کیا ہوتا ہے؟ کہ پہلے کوئی چیز ناجائز ہو پھر اس کو جائز کر دیا، کہ یہ تو محلی نہیں، یہ تو محلی نہیں۔ اور واضح حکم یہ ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا،
رحمت اور فضل کے ملنے سے خوشیاں مناؤ. فرمایا کیونکہ آقا کے سوا اور کوئی رحمت مطلقہ نہیں ہے اور خدا کا فضل مطلقہ نہیں ہے. آپ اللہ کی رحمت بھی ہیں، فضل بھی ہیں. تو یہاں فَلْيَفْرَحُوا کا جو حکم ہے یہ ہے واجب کے زمرے میں. تو محبوب کی آمد پر خوشیاں منانا مستحب نہیں بلکہ واجب ہے. پھر بات تو وہ ہے، میں تقریر مکمل کرتا ہوں. پھر بات تو وہ ہے جو نہ ماننے والے بھی شادی مانتے. علامہ یونس صاحب نہ ماننے والے بھی مانے. بات تو وہ ہے الشمامہ امبریہ. ویسے کہ الشمامۃ الامبریہ اصل تلفظ تو یہ ہے، میں نے ویسے تو جو ہے یہ نہیں. الشمامۃ الامبریہ نواب صدیق حسن بھوپالی اپنے مکتبہ فکر غیر مقلدین بڑا چوٹی کا عالم، فن حدیث کا بہت بڑا محدث، چلتا پھرتا مولوی نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی رات اور 12 ربیع الاول کا دن آمد مصطفیٰ پر فرحت کرنا، خوش ہونا، ذکر میلاد کرنا اور محفل میلاد کے اندر شامل ہونا یہ صرف مستحب نہیں، صاحب ایمان کے لیے واجب ہے. اگر ایمان بچانا چاہتے ہیں تو محبوب خدا کے میلاد کا ذکر کیا بھی کریں اور سنا بھی کریں. سمجھ آئی؟ آخری بات آج بڑی گفتگو ہے آگے. اور میلاد کا صلہ کیا؟ میلاد کا صلہ کیا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. اور محبوب کا ذکر کرنا یہ احسان تو نہیں ہے، یہ تو حق غلامی ہے. توجہ ہے یعنی یہ کیا ہے؟ حق غلامی ہے. فَلْيَفْرَحُوا کے تحت یہ حق ایمان ہے، یہ شرط ایمان ہے، یہ شرط غلامی ہے. اور محبوب کا ذکر کرنا یہ استحکام ایمان اور حلاوت ایمان کا سبب اول بھی ہے اور سبب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. سمجھو ہے یہ اپنی قوم کو اکٹھا کر کس رات؟ آج کی رات. آج کی رات توجہ کیجیے، میری گفتگو مکمل ہو رہی. آج کی رات اکٹھا کر ایک پہاڑ پہ کھڑے کہتے ہیں میری قوم میں آج ایک ایسا اعلان کرنے لگا جس اعلان کے کرنے کے بعد میرا ہوگا فرض ادا اور تمہیں ملے گی تسلی. میں خود ہی سبحان اللہ کہوں گا، جملہ جو اتنا ہے، تمہیں ملے گی تسلی. اس اعلان کے بعد اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ سجدہ میں کروں گا، 100 مرتبہ سجدہ تم کرنا. کون کہتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. قوم نے آپس میں نظروں میں باتیں کی. کیا عیسیٰ علیہ السلام وہ اعلان تو نہیں کر رہے کہیں یہ وہ تو نہیں جن کے بعد یہ عظمت اور شہادت کا دروازہ بند ہو؟ میں سمجھا نہیں سکتا. اس بات پر کہا کہ بغل میں ہاتھ ڈالنے یوں کریں، روشن مردوں کو پاؤں کی ٹھوکر مارے، زندہ ہو کے کلمہ سنائیں. امتی کے گھر کے اندر کچھ پکے. عیسیٰ کو اپنے مسند پہ پتا چلے
اس امتی کے گھر دال پکی ہے، اس امتی کے گھر ساگ پکا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ یہ امتی دال کھا کے آیا ہے، یہ مرغ مسلم کھا کے آیا ہے۔ یہاں تک کہ مائیں میٹھی چیز پکا کے کچھ بچوں کو کھلائیں، کچھ چھپا کے رکھیں۔ شاہ جی بچے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں، وہ بچے کتنے اچھے تھے، یہ مولوی کتنے لچے ہیں جو نبی کے علم کو نہیں مانتے۔ بچے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں کہ پیارے عیسیٰ، گھر میں ماں نے فلاں میٹھی چیز بنائی تھی، آدھی کھلائی ہے، آدھی چھپائی ہے، کھانے کو دل کرتا ہے، کہاں رکھی ہے؟ آپ مسکراتے، فرماتے فلاں کونے میں پڑی ہے۔ بچے وہاں جاتے، چیز وہیں سے ملتی۔ ارے آج سے میرے آقا قیامت سے 600 سال پہلے کے عیسیٰ کی امت کے بچوں کو بھی یہ یقین تھا کہ نبی اسے کہتے ہیں جس کی نظر کے سامنے ہر چیز ہوتی ہے، کچھ غیب نہیں۔ توجہ جن کو پسند ہے سبحان اللہ کی، جن کو نہیں پسند ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر انہوں نے کہا کہیں یہ وہ تو نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی آپس میں باتیں سنی، فرمایا اس کو خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ فرمایا جو تم سوچ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں۔ اگلے جملے پر پتہ نہیں آپ کی سماعت کس کمال پر پہنچے گی۔ فرمایا جو تم سوچ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تو وہ ہوں، میں وہ نہیں ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم میں تو وہ ہوں کہ اگر آج مجھے اللہ اس معبود کے جوتے کا تسمہ باندھنے کی توفیق دے دے تو میں اس پر فخر کروں گا کہ رب نے اس کے غلاموں کے شامل منہ کھول کے سبحان اللہ، سارے سبحان اللہ۔ وجہ ہے نا، میں وہ نہیں، میں وہ نہیں۔ امت نے پوچھا وہ کون؟ امت نے پوچھا وہ کون؟ پیارے عیسیٰ نے فرمایا میں وہ نہیں ہوں مگر وہ ہیں، مگر وہ ہیں جو پنگھوڑے میں ہوں گے، انگلی کا کریں گے اشارہ، آسمانوں کا چاند کبھی دائیں کبھی بائیں۔ ابھی شاہ صاحب نے کیا بیان کیا؟ حضور کے پنگھوڑے کو، یہی تو میلاد ہے۔ یہ ہم نے کوئی 14 صدیاں بعد نکالا ہے، 15 صدیاں بعد نکالا ہے، ابھی یار آئے نہیں، یار کے دلدار عیسیٰ پہلے میلاد پڑھ رہے ہیں۔ جو ہے یہ نہیں ہے، انگلی کا اشارہ کریں، کبھی چاند ادھر کبھی چاند ادھر، توجہ ہے یہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ ان کا بچپن ہے، جب آئیں گے شباب میں، جوانی میں، چاند کو اشارہ کریں گے، اس کے کریں گے 2 ٹکڑے، ایک اس بغل سے گزر کے ادھر جائے گا، ایک ادھر سے گزر کے ادھر جائے گا، میں وہ نہیں ہوں۔ اونچا سبحان اللہ کہیں یار، اونچا سبحان اللہ۔ خطیب ملت اسلامیہ کا خطاب ہونا ہے ابھی۔ میں وہ رو صاحبان، میں عیسیٰ کہتے میں وہ، توجہ ہے یہ نہیں ہے، میں وہ نہیں ہوں، میں تو ان کا غلام ہوں، میں تو ان کا غلام ہوں۔ رب نے کہا پیارے عیسیٰ احسان کا بدلہ ہے احسان، اور میں ہوں رب محمد، میں ہوں مصطفیٰ کا رب۔ تو نے میرے یار کا میلاد بیان کیا اپنی امت کے سامنے، کمال ہے، کمال ہے، کمال۔ آگے قرآن پڑھنے لگا، تو نے میرے یار کا میلاد بیان کیا اپنی امت کے سامنے، اب میں تیرا میلاد داخل کر رہا ہوں قرآن کے سینے میں، قرآن کے سینے میں، اور قرآن کے سینے میں کیا؟
سورہ مریم کے اندر جو ہے یا نہیں ہے؟ سورہ مریم کے اندر فرمایا تو نے پڑھا عیسیٰ کا میلاد، تو نے پڑھا مصطفیٰ کا میلاد، میں یا مصطفیٰ کریم کے سینے پر نازل کر رہا ہوں قرآن کی یہ آیات، قرآن مصطفیٰ کا، شریعت مصطفیٰ کی، اور پورے قرآن میں پھر ہم تو نوازتے ہیں، تمہیں بھی نوازتے ہیں، پورے قرآن میں بس ایک ہی صورت ہوگی جو کسی عورت کے نام پر ہوگی، اور اس صورت کا نام ہوگا مریم، کیونکہ مریم کے بیٹے نے میرے یار کا میلاد پڑھنے کا اپنی امت کے سامنے حق ادا کیا۔ سورہ کے اندر کہا تو نے میرے محبوب کے پنگوڑے کا ذکر کیا، عیسیٰ ہم تیرے پنگوڑے کا ذکر کرتے ہیں۔ آج ابھی بھی سبحان اللہ نہیں کہنا، مر کے کہو گے سبحان اللہ، ہم تیرے پنگوڑے کا ذکر کرتے ہیں۔ قوم آئی عیسیٰ کی ماں، کب آئی؟ مصطفیٰ کریم کے آنے سے 650 سال بعد پھر میرے آقا تشریف لائے، آقا نے اعلان نبوت کیا، کہیں 700 سال کی بات، 750 سال پہلے کی بات سینہ مصطفیٰ پہ اتاری جا رہی، قرآن کی زینت بنائی جا رہی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قوم آئی عیسیٰ کی جناب مریم کے پاس، کہا مریم شادی تیری نہیں ہے، یہ بچہ کیسے آیا؟ نبی کی ماں تھی، خاموش ہوئی، نبی کی ماں خاموش ہوئی، وہ خاموش نہ رہا، وہ خاموش نہ رہا، کیونکہ قانون قدرت ہے کہ جب بھی نبی کی آل بیت پر کوئی انگشت اعتراض اٹھے، رب کہتا ہے اے اہل بیت نبوت تو خاموش رہے، نبی کا خدا جو ہے جواب صاحب، چاہے وہ مریم ہو، چاہے وہ عائشہ ہو، قوم بولے جواب خدا خود دے، جو ہے یہ نہیں، آپ کا سننا یس ہے، وہ جو ہے یہ کہ آپ کا سننا یس ہے، گڈ ہیں آپ سننے میں۔ رب بولا مریم جی میرے کریم، فاشارت الی، ان سے زبان سانجی نہیں کرنا، آئے آئے آئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ بچا جاؤ گے جملہ، تم مومن ہو، ظالم تو نہیں ہو، مومنوں سے میں خطاب کر رہا ہوں، ظالموں اور جاہلوں سے نہیں خطاب کر رہا، آپ عاقل بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، مصطفیٰ کریم کے غلام بھی ہیں۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ مریم ان کو کہہ کہ عیسیٰ سے پوچھو، یونس صاحب، رب نے یہ نہیں کہا علامہ نواز صاحب، ان کو کہہ کہ عیسیٰ سے پوچھو، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، ان سے زبان سانجی نہ کرو، اشارہ کرو، میں نہیں تم سے بولتی، میں نہیں تم سے بولتی، اسی سے پوچھو جو آیا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قوم کہنے لے، قالوا، وہ سارے بولے، کیفا، سر رکھنا میری آیت غلط نہ پڑھو، قالوا، سارے بولے، کیفا، کیسے، نکلمو، نکلمو، ہم سے کلام کرے گا، نکلم، میری گرامر پکی ہے، حافظوں کی عیدیں پکی ہیں، میری یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، کیفا، کیسے، نکلم، ہم سے کلام کرے گا، من کان فل مہد صبیہ، جو پنگوڑے میں جھولے لینے والا بچہ ہے وہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟
عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے سامنے انہوں نے یہ کہا، یہ کہہ کے جانے لگے پیارے عیسیٰ علیہ السلام پگوڑے میں تھے، یہ ہاتھ بایاں، یہ کیا پیچھے، پگوڑے سے اٹھ کے لگائی ٹیک لگا کے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جاتے کیسے ہو؟ جاتے کیسے؟ واہ جاتے کیسے؟ انہوں نے کہا کیف نخلق من کان فی المہد صبیا، یہ تو بچہ ہے کیسے بات کرے گا؟ ارے نبی کی آل بیت پر اعتراض کرنے والے اور منکر یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے بچے نہیں بات کر سکتے، عیسیٰ بھی تو بچہ ہے، یہ کیسے بات کرے گا؟ یہ شیوا غیر مومن کا ہے، مومن یہ نہیں کہتا کہ جس طرح ہمارے بچے ہیں نبی بھی بچپن میں ایسا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا تیرے بچوں کا بچپن اور ہے، نبیوں کا بچپن اور ہے، پھر سارے نبیوں کا بچپن اور ہے، آمنہ کے لال کا بچپن اور سبحان اللہ میں جو توجہ ہے یہ نہیں، حسین پاک کی زندہ ہے، اہل بیت اطہار ہی زندہ ہیں، ہم تو ان کے نوکر سر ان کے در کے منگتے تو خود بخود ہی زندہ ہوتے ہیں، کیوں انہیں بھیک جو ہے یہ نہیں۔ سنیے یہ کیسے بولے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کیا پیچھے، یوں ٹیک لگائی، بڑی ٹور سے بیٹھ گیا اللہ کا نبی پگوڑے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ انی